بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ میرے محترم دوستو بھائیو، اس سے قبل سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج آخر کی 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے قبل جو 3 آیتیں ہیں اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، جبکہ ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جہاں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا تھا، وہیں دوسرا پہلو دعا اور درخواست کا بھی تھا۔ اخیر کی جو 3 صورتیں ہیں اس میں صرف دعا اور درخواست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلائی ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، گائیڈ اس دا اسٹریٹ پاتھ، دا اسٹریٹ وے۔ دیکھیے ہدایت اس میں جہاں جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں جہاں تمام مسلمان اور تمام عام مومنین شامل ہے، اسی طرح اس میں اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہے، جبکہ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام جو ہے آلریڈی ہدایت یافتہ ہے، بلکہ وہ تو دوسرے کے لیے پیشوا ہیں، دوسرے کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو ہدایت کا معنی اور اس کے جو درجات ہیں وہ سمجھنا پڑے گا، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے ہدایت کی تفسیر امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں کی ہے کہ ہدایت کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ تو اب دیکھیے ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اس کے جو ہے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہدایت کا پہلا درجہ بہت عام ہے، یہ تمام جانور، اسی طرح تمام کائنات میں نباتات، جمادات، اینیملز، ویجیٹیشن اور اسی طرح دیگر تمام چیزوں کو شامل ہے۔ تو اب اعتراض ہوگا کہ بھائی جمادات، نباتات تو یہ ان کے اندر حس ہے ہی نہیں، شعور ہے ہی نہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ ان کے اندر بھی شعور ہے، لیکن وہ شعور نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ یہی وجہ ہے ان کو کہا جاتا ہے بے شعور، بے حس کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے حس اور شعور نہ ہونے کے درجے میں ہے، اسی وجہ سے شریعت اور احکام کو مکلف نہیں ہے۔ البتہ ان کے اندر بھی شعور ہے، جس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں، کس طرح وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ You don't know how they glory their Lord۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اے مخاطب تجھے پتہ نہیں کہ وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی دعا اور تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک اپنی دعا اور تسبیح کو جانتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آسمان، زمین، چاند، سورج، اسی طرح بہت ہر سیارے جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے، یہی ان کی دعا ہے۔ جبکہ امام زمخشری اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حس اور شعور رکھا ہے جو گو کہ وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے،
تو وہ لوگ اسی حس اور شعور سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. اسی لیے کہ کسی کی تسبیح اور کسی کی تعریف اسی وقت بیان کی جا سکتی ہے جب ہم اس کو پہچانے بھی. مثال کے طور پر اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے یا کسی کی اچھی بری صفت, کسی کی اچھی بری کوالٹی بیان کرتا ہے, تو وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ وہ فلاں شخص کو جانتا بھی ہو. تو پتہ چلا یہ جو پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ان کے اندر بھی حس اور شعور ہے لیکن نہ ہونے کے درجے میں ہے. وہ اسی طرح جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر حس ہے ہی نہیں لیکن حس ہے. جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی. یعنی یہ جو پرندوں کو ہدایت دی اس کے مطابق اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ان کو اسی کے مطابق ہدایت دی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى, کہ آپ اپنے عالی شان رب کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا, والذی قدر فہدى, اور جس نے اندازہ کیا پھر رہنمائی کی. یعنی ہر چیز کو ایک خاص مزاج دے کر ایک خاص خدمت دی اور دے کر نوازا اور اسی کے مطابق ان کی رہنمائی فرما دی. تو اللہ تو پہلی ہدایت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عام ہے, تمام ان کو شامل ہے, دنیا میں نباتات اور اسی طرح جانور وغیرہ ہر چیز کو شامل ہے. ہدایت کا دوسرا درجہ اس سے خاص ہے, اور یہ ہدایت کا دوسرا درجہ جو ہے یہ انسانوں کو اللہ کے نبی اور اسی طرح کتابوں کے ذریعے یہ ہدایت ملتی ہے. چنانچہ اس کو پا کر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہدایت اپنا کر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کافر بنتے ہیں. ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی خاص ہے اور جس کو ہم دوسرے لفظ میں توفیق کہہ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات ایسے سچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنا آسان, لوگوں کو اللہ کی شریعت پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے خلاف کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے یہ بہت عام ہے اللہ تبارک, اور اس میں اولیاء اللہ جتنے اس میں کوشش کرتے ہیں لوگ, اولیاء اللہ اور انبیاء بھی اسی میں آتے ہیں, اسی ہدایت میں, کہ اس میں جتنی کوشش کرے اتنا ہی اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت میں متعلق فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى, کہ جن لوگوں نے ہدایت اختیار کیا, جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا, ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور ہدایت کو بڑھا دیتا ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, کہ والذین اللہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, ہمارے راستے میں تکلیف برداشت کرتے ہیں, ہم ان کے راستے میں لنہدینہم سبلنا, تو ہم ان کو اپنے راستے کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو یہی وہ ہدایت ہے جس کے متعلق یہ جس کو تیسرا درجہ جو ہے توفیق, کہ یہ بہت عام ہے, اس میں جتنا کوشش کرے اتنا ہی اونچے مقام پر لوگ انبیاء بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اولیاء اللہ بھی اتنے اونچے مقام پر بڑھتے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو سورہ فتح نازل ہوئی, اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فوائد اور ثمرات بتا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ فتح مکہ دیا ہے تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. تو دیکھیے پہلا اور تیسرا جو ہدایت ہے یہ بالفعل اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہے, اور دوسرا درجہ جو یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ انسان اگر اس راستے کو اختیار کرے گا تو نیک بن جائے گا, مسلمان بن جائے گا, اور اگر ہدایت نہیں اختیار کرتا ہے تو وہ کافر بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ تم یہ دعا مانگو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. تو سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. تو یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
یہ الذی انعم اللہ، یہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین جو نبی کے بعد سب سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد شہداء جو اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اس کے بعد صالحین یعنی نیک لوگ ہیں جو مستحبات پر عمل کرتے ہیں، فرائض واجبات یہاں تک کہ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں اور ہر چھوٹے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو یہ چار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھلا، جو یہ تیرے ہدایت انعام یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھلا۔ اور اللہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجابی طور پر یعنی پوزیٹیولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ نے منفی طور پر یعنی نیگیٹیولی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس دین کو شریعت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے سیدھے راستے اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان سے مراد یہودی ہیں، اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے راستوں کو مانا نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ الذین یعرفون ابناءہم الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ جاننے کے باوجود اس سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا۔ اور ولا الضالین کہ جو لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے اس راستے کو اختیار نہیں کر رہے، اس سے مراد نصارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایجابی طور پر یعنی پوزیٹیولی اور بعد میں نیگیٹیولی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان؟ صرف اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، تو آگے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ نہ کہہ دیتے کہ کتاب کا راستہ ہمیں دکھلا دے اور یا کہ نبی کا راستہ ہمیں دکھلا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا تفصیل کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کتاب سے کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا، اور اسی طرح نبی سے کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ نبی تو آئے پھر چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہدایت پانے کے لیے ایک شخص کا ہونا ضروری ہے، کسی شخص کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب سے تم ہدایت نہیں پا سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ ان کے ذریعے تم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور عقلی طور پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی شخص صرف کتاب کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے کسی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باورچی بننا چاہتا ہے، کک بننا چاہتا ہے، تو صرف کتابیں پڑھ کر باورچی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو کسی شیف کے پاس رہنا پڑے گا، کسی کک کے پاس رہنا پڑے گا، اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا، تب وہ جا کے باورچی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا، بلکہ ان کو پریکٹس کرنا پڑے گا، ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر، انجینئروں کے ساتھ ان کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جب وہ پریکٹس کرے گا تو مکمل بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے تو صرف کتاب کے ذریعے یا صرف نبی تو چلے گئے، تو نبی نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جن پر اللہ تبارک نے انعام کیا، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ جو ہیں آئیڈیل ہیں، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو تو سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، جس پر میں اور میرے صحابہ، تو میں اور میرے صحابہ میرے ساتھی، تو میرے ساتھ اس سے پتہ چلا کہ ما انا یعنی سنت، اور اصحابی سے مراد جماعت، یعنی وہ جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک، اور آج دنیا میں جتنے اختلافات ہو رہے ہیں اور اسی طرح جتنے فسادات ہو رہے ہیں، آج سیدھے راستے سے بھٹک جانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ سب اختلافات ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ بریلی دیوبندی کر کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے دور ہیں، یعنی سیدھے راستے سے دور ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا ہمیشہ دل کے ساتھ مانگنا چاہیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو ہمیشہ ہر نماز میں جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہونے کے ساتھ دل سے بھی ہم دعا مانگیں۔
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے گا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے اور برے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.